السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رمضان المبارک کی آمد اور آمد ہے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو ان کی صحت اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ اور قبولیت کے ساتھ مکمل رمضان المبارک سب کو نصیب فرمائے، آمین کہہ دیجیے۔ اس کی تیاری بھی تو ہم نے کرنی ہے نا۔ پہلے سے ہم اپنے آپ کو آمادہ کر لیں، چست کر لیں، سستیاں دور کر لیں اور عزم کر لیں۔ ممکن ہے یہ رمضان المبارک ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، یہ سمجھتے ہوئے ہم نے رب کی وہ کچھ عبادات کرنی ہیں کہ جو آج سے پہلے ہم نہ کر سکے ہوں۔ لہٰذا اس کی تیاری کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا، 10 باتیں آپ کو گزشتہ کل ذہن نشیں کرا چکا ہوں۔ اب مزید 10 باتیں آپ ذہن نشیں کر لیجئے کہ کثرت سے استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ذکر میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ بے شمار کلمات آتے ہیں، کیا یہ پہلے پڑھنے چاہیے، یہ زیادہ افضل ہیں، یا استغفار کے کلمات پہلے پڑھنے چاہیے؟ تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے کپڑے میلے کچیلے ہوں اور اس کے اوپر عطر اور خوشبو لگائی جائے، کیا یہ کارآمد ہے، یہ مناسب ہے؟ جواب ملا نہیں۔ کپڑوں کے اوپر جو میل کچیلے، کپڑوں کو تو صاف کر لیں پہلے۔ آپ نے فرمایا دل جو گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے اس کو تو چمکا لیں ہم پہلے۔ جب دل کو چمکا لیں گے گناہوں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اور وہ ہوگی استغفار سے، توبہ کرنے سے، معافی مانگنے سے۔ لہذا توبہ استغفار کرنا پہلے نمبر پہ، اور دوسرے نمبر پر پھر اللہ کے ذکر کی، اس کی تعریف کی، اس کی صفات کے کلمات ادا کرنا ہے۔ کیوں؟ جب دل صاف ہوگا اور ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہوں گے، رب کی بارگاہ میں جلد قبول ہوگا۔ اللہ کا جو بھی ذکر کر رہے ہوں گے جلد قبول ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے ابھی سے استغفار کرنا شروع کر دیجئے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر ندامت اور شرمندگی محسوس کریں جو بھی گناہ سرزد ہو گئے ہیں، اور عزم کریں کہ اب آئندہ ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا، اور پھر آپ اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ نمبر 12، حفاظت لسان۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں، کوئی جھوٹ نہ آنے دیں، کوئی گالی نہ آنے دیں، کوئی غصے والی بات منہ سے ایسی نہ نکال دیں جو عام حالت میں آپ خود پسند نہ کرتے ہو۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ نمبر 13، اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کریں، اس چیز کا خیال رہے۔ اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے نمبر 14، اپنی نگاہ کی حفاظت کریں۔ جب نگاہ کی حفاظت کریں گے غیر محرم عورت کے اوپر یہ نہیں جائیں گی، اور جو ٹچ موبائل کھول کر کے جو تصویریں آتی ہیں جب اس کے اوپر نگاہیں نہیں جمیں گی اور نگاہیں نہیں جائیں گی تو یقیناً اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کر سکے گا، یقیناً اپنی زبان کی بھی حفاظت کر سکے گا۔ نمبر 15، ذکر اور اذکار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رب کے ذکر و اذکار کثرت سے کریں آپ۔ اور نمبر 16، نفلی نماز کا بھی بالخصوص اہتمام کریں۔ یہ رمضان کی آمد کی تیاری والے امور میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور نمبر 17، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بها، دل ہونے کے باوجود یہ سمجھنے سے قاصر ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہونے کے باوجود یہ حق بات کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہونے کے باوجود یہ قرآن سنتے نہیں، اس کو سمجھتے نہیں، غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے۔ لہذا قرآن کو سمجھ کر ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں۔ نمبر 18، قرآن کو جبھی سمجھا جا سکتا ہے جب آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ صرف اگر آپ ترجمہ بھی پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون سی جماعت، کون سا گروہ، کون سا فرقہ حق پر ہے، قرآن اور سنت پر ہے، اور کون سا فرقہ جو ہے اس سے ہٹا ہوا ہے۔ نمبر 19، دعائیں۔ اپنی حاجات رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے کثرت سے دعائیں کریں۔ یہ گویا کہ رمضان کی تیاری کے اسباب ہیں۔ جب ان کو آپ اپنا لیں گے، اختیار کر لیں گے، تو آپ کا دل چمک جائے گا، گناہوں سے صاف ستھرا ہو جائے گا، اور رمضان میں کی جانے والی عبادات جو ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ نمبر 20، نیت کی درستگی کریں۔ نیت صاف ہونی چاہیے۔ دینے والا صرف اللہ ہے، میں اللہ سے مانگوں گا، میں کیوں مانگوں دوسروں سے؟ میں کیوں در در پر جا کر کے سجدے کرتا رہوں، ایک در کو چھوڑ کر، اللہ کے در کو چھوڑ کر، کہ جہاں ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا اس کے حکم پر تو راندا گیا ہمیشہ کے لیے، اور ہم اس کے در کو چھوڑ کر قبروں پر، مزاروں پر، خانقاہوں پر جا کر کے باباؤں کی باتیں مان کر کے وہاں چڑھاوے چڑھائے، نظر و نیاز کریں اور منتیں مانیں؟ نہیں نہیں نہیں، بلکہ اپنی نیت کو صاف رکھیں، اس کی درستگی کریں۔ دینے والا صرف اللہ ہے، جو ملے گا ہمیں اللہ سے ملے گا، ہم اسی سے مانگیں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ اپنے اندر جمع کر لیں اور دیکھیں کہ رمضان المبارک میں ایمانی نور آپ کو کیسے میسر آتا ہے، اور کیسے حشاش اور بشاش ہو جاتے ہیں، اور کیسے انشاءاللہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہیں۔